بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، اور قرآن اللہ کے معبود ہونے پر نبی کی اس زندگی کو بطور دلیل نہیں پیش کرتا جو 40 سال کے بعد ہے۔ اللہ اپنے الہ ہونے پر نبی کی اس زندگی کو بطور دلیل پیش کرتا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ اس دلیل، اس زندگی کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی معصوم 40 سال کے بعد نہیں ہے، نبی معصوم 40 سال سے پہلے ہے۔ اور جب نبی معصوم اس 40 سال سے پہلے ہے تو نبی بھی یاد نہیں ہے 40 سال کے بعد، نبی بھی اسی وقت سے ہے جس وقت ان کی پیدائش ہوئی۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے۔ زیادہ یہ نہ کہا جائے۔ اب ذرا دیکھو، یہ ہے نبی کی ذات، یہ ہے نبی کی عظمت، یہی مرکز ایمان ہے، یہی محور ایمان ہے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے۔ کن پر؟ رسول اللہ ایمان لائے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے محبت۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ محبت، اب اس میں محبت کی کتنی قسمیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ محبت وہ جو انسانی طاقت میں ہے، نبی کی محبت معیار ایمان ہے۔ والذین آمنوا بہ وعزروا، اور صرف محبت ہی نہ کرو بلکہ نبی کی تعظیم بھی کرو۔ اب میں یہاں سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی، قرآن نبی کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے تو قرآن تو یہ بھی کہہ سکتا تھا وعظموا، اور نبی کی تعظیم کرو، مگر قرآن وعظموا نہیں کہتا کہ نبی کی تعظیم کرو، اس لیے کہ تعظیم تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کی جاتی ہے۔ بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے، مرید پیر کی تعظیم کرتا ہے، استاد کی تعظیم شاگرد کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یہ سارے لوگ قابل تعظیم ہیں اور سارے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، مگر یہ جو تعظیم ہوتی ہے عظم یعظم تعظیما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دائرے کے اندر تعظیم کرنا، ایک حد کے اندر تعظیم کرنا۔ وَعَذَّرَ يُعَذِّرُ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم میرے محبوب کی تعظیم کرو، مگر تعظیم ایسی نہیں جیسے بڑے بھیا کی کرتے ہو، اپنے ابا کی کرتے ہو۔ بڑے بھیا کی تعظیم تو ایک دائرے میں ہوتی ہے، میرے محبوب کی تعظیم دائرے سے بڑھ کے تعظیم کرو، نبی کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، اور بس حد اتنی کہ خدا نہیں، اتنی تعظیم کے لائق ہے کہ بس خدا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے بعد ساری تعظیمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور وہ لوگ جو ان کی تعظیم کرتے ہیں حد سے بڑھ کر۔ صحابہ نے نبی کی تعظیم حد سے بڑھ کر کی ہے۔ ہم تو خالی نبی کے نام پہ کھاتے ہیں، گوشت کھا لیے، بوٹی چبا لیے، روٹی کھا لیے، اور تھوڑی دیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، اور اس کے بعد جیسے ہی سب ہضم ہوا سب بھول گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزاج دیکھو صحابہ، امام قاضی عیاض شفا میں نقل فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن دوپہر، سخت دوپہر میں اپنی اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہیں اور ایک میدان میں اس اونٹنی کو چکر دے رہے ہیں، گھما رہے ہیں، گھما رہے ہیں، گھما رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نے سوچا ارے انہیں کیا ہو گیا، یہ اونٹنی کو گھما رہے ہیں، گئے بھائی کیا بات ہے، کیوں گھما رہے ہیں؟ کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ کیوں گھما رہا ہوں، ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ کس لیے گھما رہا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا وہی بتا دیجئے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سنو، ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے آقا کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو یہاں چکر دے رہے تھے، میں بھی اونٹنی کو گھما رہا ہوں کہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ نبی کی سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، فیضان صدر العباسی، سبحان اللہ۔ نبی کی سنت ادا ہو جائے، اتنا پیار تھا صحابہ کو اپنے آقا کی سنتوں سے۔ اور مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں نہانے کی ضرورت پیش آئی تو میرے ساتھی سب اپنا لباس اتار کے دریا میں نہانے لگے، مگر میں اپنا ازار باندھے ہوئے نہایا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں کے سامنے اور ویسے بھی حیاءً اپنا ازار باندھے ہی غسل کرنا چاہیے۔ کہتے میں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ازار نہ اتارا، تہمت نہ اتارا، تہمت پہنے پہنے میں نے غسل کیا۔ رات میں گیا، میں سویا تو میرا نصیبہ بیدار ہوا، ہاتف غیبی کی آواز میں نے سنی اور کہنے والا کہہ رہا ہے اے امام احمد ابن حنبل، تمہیں مجدہ ہو، مبارک ہو کہ تمہیں اسی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ قوم کا امام بنا دے گا، قوم کا امام بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے آواز دینے والے تو کون ہے؟ تو آواز آئی میں جبریل امین ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی ایک سنت پر عمل کرنا، اور اللہ اکبر صحابہ کیسا پیار کرتے تھے، ہم پیار نہیں کر سکتے، ارے ان کی نقل کر لیں تو کمال ہو جائے، کمال ہو جائے۔ صحابہ کیسے پیار کرتے ہیں، سنو میرے خیال سے اب آپ بور ہونے لگے ہیں، سن رہے ہیں نا؟ ہاں نہیں بور ہو جائیے گا تو بتا دیجیے گا ذرا، ہم کچھ اسی طرح باتیں کریں۔ دیکھیے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ کفار مکہ سے آپ کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، آپ جائیے صلح کی بات کریے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی گئے، گفتگو کیا، بات نہیں بنی، مگر کفار مکہ نے کہا اے عثمان تم مکہ آ گئے ہو، اس لیے تمہیں اجازت ہے کہ اگر تم چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، عمرہ کر لو اور چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ تمہیں اجازت۔ اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب حضرت عثمان غنی وہاں سے چلے تھے تو نبی نے منع نہیں فرمایا تھا کہ اے عثمان جانا اور تمہیں طواف کا موقع ملے تو طواف نہ کرنا، نبی نے منع نہیں فرمایا، نبی نے منع بھی نہیں فرمایا۔ اور پھر یہاں مدت کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے آئے ہیں، اس کی رانائیاں، اس کی تجلیاں، اس کے جمالیات، میگنیٹک پاور خانہ کعبہ کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کھینچ رہا ہے کہ عثمان آؤ، سمٹ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ شریعت مانے ہے، نہ کفار مکہ مانے ہیں، کوئی چیز طواف خانہ کعبہ سے مانے نہیں، رکاوٹ نہیں بن رہی۔ اب کفار مکہ کہتے ہیں اے عثمان چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو اور چلے جاؤ۔ جب کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا چاہو تو طواف کرو اور چلے جاؤ، تو کوئی دوسرا انسان ہوتا، آج کا
کٹ ملا ہوتا، آج کا نمازی ہوتا تو خانہ کعبہ چومنے لگتا، چمٹنے لگتا، آنکھوں میں بساتا، پٹاپٹ گھومنے لگتا جیسے دوسری جگہ گھومتا ہے۔ مگر عثمان غنی ہے، نہ رسول اللہ کا حکم مانے ہیں، نہ شریعت مانے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانے ہیں، نہ کفار مکہ رکاوٹ بنے ہیں، بلکہ ان کی طرف سے اجازت ہے، اے عثمان چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ جیسے ہی یہ جملہ عثمان غنی سے عرض کیا ہے کفار مکہ نے، جواب سنا رسول اللہ کے عاشق کا، فرماتے ہیں واللہ لا طوفو حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کفار مکہ، اللہ کی قسم عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ میرے آقا نہیں کر لے، جب تک کہ میرے آقا نہیں کر لے۔ کوئی چیز مانے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ عشق ہے حضرت عثمان غنی کا کہ خانہ کعبہ کو تو ہم نے خانہ کعبہ اس لیے نہیں مانا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کعبے کو ہم نے اس کعبے کی بنیاد پر مانا ہے جو اس کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت۔ مگر ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ ہم نبی کے کسی قول پر عمل، نبی فرمائے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موقع آتا ہے الیکشن کا تو فلانے بھیا زندہ باد، فلانے بھیا زندہ باد، مؤذن کہہ رہا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہہ رہے فلانے بھیا زندہ باد۔ رسول اللہ کے دیوانوں، جب تک کہ یہ غلامانہ ذہنیت رہے گی تم پامال کیے جاتے رہو گے۔ تم بھیا کی زندہ باد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہارا نعرہ فلاں میں بھیا زندہ باد نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اگر نعرہ لگاؤ تو یہ نعرہ لگاؤ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہی مراد آباد کی عظیم دھرتی ہے۔ تاریخی پس منظر میں جاتا تو میں یاد کرتا غزالی دورہ حضرت کی سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانا؟ مراد آباد سے بریلی جا رہے تھے، بس اسٹاپ پہ پہنچے، بس بھری، سوچا کہ دوسری بس سے جائیں گے، پھر سوچا 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، 2.5 گھنٹے کے بعد دوسری بس، کہا چلو سوار ہو، سامان رکھا، آگے اسٹینڈنگ میں جگہ نہیں ہو جہاں کھڑے ہوتے ہیں کنڈکٹر کے پاس، رکھ دیا، میں کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور چلا تو آپ کے 4 لائن تھوڑی تھے، ایک دم فرسٹ کلاس روڈ، کوبڑ کھابڑ گڈھے کھڈے تھے۔ ڈرائیور چلا، اور جب ڈرائیور بریک لے گا تو ظاہر سی بات ہے پیچھے کا بوجھ آئے نہیں آئے گا، حضرت کے پیچھے کا بوجھ ان پر پڑا۔ تو ہم رسول اللہ کے امتی، گناہگار صحیح مگر امتی تو ہیں یار، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم گناہگار امتی۔ جب ہم پر کوئی افتاد ہوتی ہے تو ہم صرف خانہ کعبہ، تو بعد میں ہم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے کعبہ کو یاد کرتے ہیں، جانے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی آیا بوجھ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ کہا تو بغل کی سیٹ میں ایک ملا جی بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ سنے تو بھگانے لگے، اطمینان سے بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ تو کسر مسر ایسے ایسے کرنے لگے۔ فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو اچھا گرو گھنٹال ہے، مرتضی حسین دربھنگی۔ حضرت فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اب ڈرائیور بریک لگائے یا نہ لگائے، میں کہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔
مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی، کنڈکٹر کے پاس آئے، کہے بھائی مولوی صاحب سے کہہ دو بار بار یہ کیا کر رہے ہیں، پیچھے چلے جائیں۔ کنڈکٹر نے کہا حضرت نے ہٹا دیا، میں پیسہ دیا ہے، کھڑے ہو کے لے چل رہا ہوں، برباد اتر گیا۔ کہا بڑو چھٹکے ہوئے یار چپ چاپ بیٹھ جاؤ، یہ جانے ہوتا۔ کہتے ہیں پھر وہ بیٹھ گیا، میں چلا، ڈرائیور چلایا، اس نے پھر جیسے بریک ماری، میں نے کہا یا رسول اللہ۔ اب مارتا نہ مارتا میں ایسے ہی کہتا رہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو دربنگی صاحب پریشان ہوئے اور کہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہے مولانا کھڑے نہ رہو، یہ سیٹ ہے یہاں آؤ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت لکھتے ہیں میں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول کے ارشادات، عشق ہے نبی سے، اگر محبت ہے نبی سے تو عمل کرو۔ عمل سے بھی کوسوں دور ہے۔ آج ہمارا چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا۔ پورے معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز کا نام ہے، اسلام صرف عقیدے کا نام ہے؟ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے جسے اسلامی سماج کہتے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سنو تمہارے اکابرین کی نمازیں اور روزے دیکھ کے دنیا نے بہت کم ایمان قبول کیا ہے، ان کا سماج دیکھ کر زیادہ ایمان قبول کیا، ان کا ایمان دیکھ کر، امانت داری دیکھ کر، دیانت داری دیکھ کر، اس کو ان کا سماج دیکھ کر دنیا نے زیادہ ایمان قبول کیا ہے۔ اپنا سماج کو اسلامی بناؤ۔ ہمارے اسلامی سماج میں بیٹا ہے بیٹھا ہوا ہے، درمنڈا ہے، بزرگ محلے کے، داڑھی رکھے ہوئے نمازی ہیں، یہ دولت مند ہے تو ٹانگ پھیلائے ہوئے فرعون کی طرح کرسی پیر رکھے بیٹھا ہوا ہے، نبی کا فرمان بھول جاتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نوجوانوں، اگر تم اپنے کسی ضعیف کو پاؤ تو تم اس کی تعظیم کیا کرو۔ اگر تم اس ضعیف کی تعظیم کرو گے تو میدان محشر میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ نبی کا ارشاد ہے، حدیث سے میرا بیان۔ اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو گے تو میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور آگے کا جملہ سنو، نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو گے تو اللہ تمہاری تعظیم کرنے والے پیدا فرما دے گا۔ اب یہاں ایک نقطے کی طرف میں آپ کا دل لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو نبی نے فرمایا تعظیم کرو تو قیامت میں شفاعت کے مستحق ہوگے، اور دوسری خوشخبری بھی دے دی کہ اے میرے نوجوان، جب تو اپنے بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو یہ نوایت فرحت افزا بھی دیکھا جا کہ تو جوانی میں نہیں مرے گا، بوڑھا ہو کے مرے گا، جوانی میں نہیں مرے گا۔ حضرت توجہ فرمایا، تیرے لیے ایسے اشخاص پیدا کر دے گا جو تیری تعظیم کرے۔ مطلب یہ ہے کہ تو جوانی میں نہیں مرے گا، تو بھی بوڑھا ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر، ایک تعظیم کیا، ایک ضعیف کی تعظیم کی ہے، دو نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک نعمت یہ عطا فرمائی کہ میدان محشر میں شفاعت کا مستحق بنو، اور دوسرا یہ کہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات جو آراز کا مقصد ہے وہ عرض کر دوں۔ 1 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے نا؟ 10 منٹ بس۔ اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو، یہ اسلامی سماج ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بھائیوں، خصوصاً میرے نوجوانوں، تم علم کے میدان میں اتنا ترقی کر جاؤ کہ ثریا کی بلندی تمہارے سامنے شرما جائے۔ عجیب حالت ہے۔ وہ پیغمبر جس نے قیدیوں کا فدیہ تعلیم قرار دیا، اس پیغمبر کی امتیوں پر جاہل کا ٹھپا لگایا جاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔
آج اگر تم زمانے سے لڑنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس کچھ نہیں. تمہارے آباء و اجداد کو جب اللہ نے شوکت و قوت دی تھی تو ان کی ساری شوکت و قوت رباب و طاؤس میں گزر گئی, تاج محل بنانے میں گزر گئی, لال قلعہ بنوا دیا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, اگر شاہجہاں تاج محل نہ بنواتا, ایک تعلیمی یونیورسٹی بنایا ہوتا تو قسم خدا کی وہ قوم مسلم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہوتا. تاج محل بنا کے شاہجہاں نیست و نابود ہے, کوئی نام لینے والا نہیں. اللہ کی قسم علامہ نعیم الدین صدر الافاضل نے جامعہ نعیمیہ بنا دیا ہے. جب تک کہ یہ زندہ رہے گا نظر الافاضل کا نام ثابت رہے گا. جب تک کہ یہ زندہ رہے گا. وہ بنایا ہوتا. رفیقان گرامی مرتبت, تعلیم کے میدان میں آؤ. اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہ سمجھو کہ تعلیم کا مطلب ہے مدرسے میں پڑھنا. کچھ لوگ تعلیم کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھو. نہیں, علم دین فرض ہے, فرض عین ہے, مگر جتنا ہم عقیدہ اور اپنے اعمال کو سمجھ سکیں. مفتی بننا آپ کے لیے فرض عین نہیں, حافظ بننا فرض عین نہیں, عالم بننا فرض عین نہیں, بس عقیدہ اور عمل اتنا فرض عین ہے. اس کے بعد زندگی کی راہیں بہت کشادہ ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ اور وہاں جا کے علم حاصل کرو, شوکت اسلامی کا پرچم لہراؤ. اور سنو, تم پہلے اس کام کو انجام دینے کے لیے شہرستان علم و فن جامعہ نعیمیہ کے موقر اساتذہ کی بارگاہ میں آؤ. یہاں سے علم ظاہر حاصل کرو, ادب سیکھو, پھر صفائے قلب کے لیے صدر الافاضل کی چوکھٹ میں چلے جاؤ. جب قلب صافی میسر آ جائے تو دنیا کی درسگاہوں میں جاؤ, تو وہاں صرف طالب علم بن کے نہیں, طالب علم بعد میں ہونا, نبی کے دین کا مبلغ پہلے بننا. نبی کے دین کا مبلغ پہلے بننا. اللہ اکبر, ضرورت ہے اس بات کی, آپ دین کا مبلغ بن کے جاؤ. زمانہ آج اسلام کو قرآن اور حدیث پڑھ کے نہیں سمجھنا چاہتا. میرے نوجوان, ان کے پاس ٹائم نہیں, اور اگر ٹائم ہے پڑھنا بھی چاہتے ہیں, سمجھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے. زمانہ اسلام کو تمہارے کردار کے آئینے میں سمجھنا چاہتا ہے. تم داڑھی رکھ کے جھوٹ بولو گے, مخالف کہے گا یہ اسلام ہے. تو بے نمازی ہوگا, کہے گا یہ نبی کا دیوانہ ہے. تو غاصب ہوگا, کہیں گے یہ نبی کا دیوانہ ہے. یہ ہے اسلام. اگر تم اپنی بیویوں پر زیادتی کرو گے ناحق, تو زمانہ کہے گا یہ اسلام ہے. اللہ کی قسم, زمانہ اسلام کو تمہارے کردار کے آئینے میں سمجھنا چاہتا ہے, تو تم اپنا کردار ایسا بنا لو کہ تم جن راہوں سے گزر جاؤ وہ راہیں مشکبار ہو جائیں, وہ راہیں مشکبار ہو جائیں. نبی کا ارشاد سنو, صلی اللہ علیہ وسلم, الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. دنیا قید خانہ ہے مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے جنت ہے. بزبان ڈاکٹر اقبال کہر تو یہ کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے. قید خانہ. آپ سوچ رہے ہوں گے یار دنیا کافروں کے لیے جنت و مومن کے لیے قید خانہ. در حقیقت یہ میرے نبی کا ایک کنایاتی اور اشتہاراتی اور تمثیلی بیان ہے. نبی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں. بتاؤ میرے بھتیجوں, میرے نوجوانوں, آپ نے قید خانہ دیکھا ہوگا, اللہ کرے اندر جانے کی توفیق آپ کو نہ ملے, لیکن قید خانہ دیکھا ہوگا, قیدی دیکھا ہوگا. قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, قید خانے کی, پیروں میں بیڑیاں ہیں, قید خانے کی ہے, گلے میں توق ہے, قید خانے کا ہے, لباس ہے, قید خانے کا ہے, ہاتھ میں کٹورا یا پلیٹ ہے, قید خانے کی ہے, حلق کے نیچے جو لقمہ جا رہا ہے وہ قید خانے کا ہے.
خدا نہ خواستہ اسی لباس میں قیدی باہر آ جائے تو ہر کوئی یہ کہے گا یہ دنیاوی قانون کا مجرم ہے، یہ دنیا کے قانون کا مجرم ہے، یہ قیدی ہے، یہ قیدی ہے، یہ قیدی ہے۔ اللہ کی قسم وہ دنیا کے قانون کا قیدی ہے، اور نبی کے دیوانوں اپنی قسمتوں پر ناچ کرو کہ تم نبی کی انبر فسا زلفوں کے قیدی ہو۔ خدا کرے ہمارے ہاتھوں میں نبی کے قانون کی ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں نبی کے قانون کی بیڑیاں ہوں، گلے میں نبی کے قانون کا توق ہو، جسم پر وہ لباس ہو جو رسول اللہ کا عطا کردہ ہے، حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اس طرح جب تم زمانے میں آگے بڑھو گے تو جس منزل پہ قدم رکھو گے زمانہ کہے گا یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں نبی کے قانون کی، پیروں میں بیڑیاں ہوں نبی کے قانون کی۔ اور میرے عزیز اگر تم نے ایسا کیا فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ، اور نبی کی حد سے بڑھ کر تعظیم کیا، ونصروہ، اور ان پر اپنا جان و مال سب کچھ فدا کر کے ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب۔ اگر کامیابی چاہتے ہو کہ فیضان صدر الافاضل مل جائے، ان کے در کی خاک مل جائے، بھیک مل جائے، سچے مسلمان بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔